باب سوم منظر پنجم سلیم کا مسمن برج والا ایوان، باہر نیلے آسمان اور مسجد کے گنبد اور میناروں پر دھوپ کہہ رہی ہے کہ دن چڑھ چکا ہے۔ اندر سلیم تخت پر بے ہوشی کی حالت میں یوں پڑا ہے گویا کہیں سے لا کر لٹا گیا ہے۔ ذرا سی دیر بعد حرم کی طرف کے دروازے کے پردے ہلتے ہیں اور دل آرام سر نکال کر اندر جھانکتی ہے۔ جب اطمینان ہو جاتا ہے کہ سلیم غافل ہے تو وہ دبے پاؤں اندر آتی اور آہستہ آہستہ پنجوں کے بل چلتی ہوئے قریب پہنچ کر تھم جاتی ہے۔ سلیم آنکھیں کھول دیتا ہے اور ذرا دیر چپ چاپ پڑا ساکن نظروں سے چھت کو تکتا رہتا ہے، پھر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیتا ہے۔ کچھ دیر بعد چونک کر حیرت سے ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ میرا اپنا ایوان، میں نارکلی کے پاس تھا، اس کی سانس میری پیشانی پر اب تک تازہ ہے۔ ہاں، داروغہ آیا تھا اور ذل الہی، داروغہ مجھے اپنے حجرے میں لے گیا تھا۔ میں نے اس کے انتظار میں ایک زندگی کا پورا عذاب دیکھا ہے، اور پھر وہ لوٹا اور پھر ہم انارکلی کی طرف جانے لگے اور وہ تھم گیا۔ ہم نہ گئے۔ اس نے مجھے تازہ دم کرنے کے لیے ایک شربت دیا اور پھر کچھ نہیں۔ اب میں یہاں ہوں۔ یہ کیا اسرار کیسے ہوا؟ خداوند، یہ تمام منصوبہ تھا۔ کاش نہ ہو، نہیں تو کیا نہ ہو چکا ہوگا۔ میری انارکلی، میری اپنی انارکلی، مجھے ابھی معلوم ہونا چاہیے۔ میری تلوار خالی۔ یہ کیا؟ سلیم بھاگ تیر کی طرح دروازے میں سے ایک سپاہی تلوار لیے ہوئے نکل آتا اور جھک کر تعظیم بجا لاتا ہے۔ سلیم اسے حیرت کے عالم میں تکتا ہوا پیچھے ہٹتا ہے۔ کیا سپاہی؟ صاحب عالم اس ایوان سے باہر نہیں جا سکتے۔ سلیم کیوں؟ سپاہی، ذل الہی کا فرمان ہے۔ سلیم، ذل الہی کا فرمان کس لیے؟ سپاہی صرف ذل الہی جانتے ہیں۔ سلیم، میں قید ہوں۔ سپاہی، صاحب عالم کی راحت کے تمام سامان مہیا کیے جا سکتے ہیں۔ سلیم، اور میں باہر نہیں نکل سکتا؟ سپاہی، ہم مجبور ہیں۔ سلیم، جلال کے عالم میں جاؤں گا۔ سپاہی، کوشش بے سود ہے، ہر طرف سپاہی ہیں، آگے دروازے مقفل ہیں اور دروازوں کے باہر پھر مسلح سپاہی ہیں۔ سلیم، میں تم کو مار ڈالوں گا۔ سپاہی، لیکن دروازے بہت مضبوط اور باہر مقفل ہیں۔ سلیم، میں اسیر ہوں، بے بس ہوں، خداوند۔ سپاہی، میں دھیوڑی میں احکام کا منتظر ہوں۔ سلیم، بے چارگی کے احساس سے مغلوب ہو کر سر تکیے پر رکھ دیتا ہے۔ سب کچھ ہو چکا، انہیں سب معلوم ہو گیا۔ محبت بچھڑ گئی، آرزوئیں اجڑ گئیں۔ کچھ نہیں، صرف آنسو، صرف آہیں، تقدیر، صرف ایک تبسم اور اتنا عتاب۔ کون سی خوشیاں مفت دے دی تھیں، کن راحتوں کی قیمت لینی تھی۔ یہ بے بسی، یہ مجبوری، اور صرف آہیں اور آنسو۔ میں نے کون سے کہے تجھ سے چھین لیے تھے، خدا، جدا کر دیے گئے، ایک دوسرے سے نوچ کر الگ ڈال دیا گیا۔ میں یہاں خون روؤں اور وہ وہاں دیواروں سے پھوڑے۔ اللہ، تو دیکھ رہا ہے کہ وہ وہاں دیواروں سے سر پھوڑے، اور کون جانے آسیری اولاد کے لیے، اس کے لیے کیا ہوگا۔ نہیں، کچھ اور نہ ہو، میں دم توڑ دوں گا، زندہ نہ بچوں گا۔ پھر تکیے میں منہ چھپا کر رونے لگتا ہے اور تھوڑی دیر بعد سر اٹھاتا ہے، آنسو پونچھ ڈالتا ہے اور استقلال کی تصوری بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ موت ہے تو پھر یوں ہی ہوں، میں حرم میں گھس جاؤں گا ذل الہی کے روبرو، اور خدا ہی جانتا ہے پھر کیا ہوگا۔ بختیار، سلیم، بختیار، تم آ گئے، میرے دوست، میرے مخلص، میری امید۔ مجھے بتاؤ، میں جانتا کیا پوچھوں، سب کچھ بتاؤ۔ نہیں، پہلے بتاؤ وہ زندہ ہے؟ بختیار، میں گھر سے سیدھا یہاں آیا ہوں۔ سلیم، لیکن تمہیں معلوم ہوگا بہت کچھ، ایک بے بس قیدی سے بہت زیادہ۔ بختیار، میں کچھ نہیں جانتا۔ سلیم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں جانتا ہوں تم مجھے چاہتے ہو، تمہارا دوست قید ہے، لیکن تم پھر بھی اس سے نفرت نہیں کر سکتے۔ میری محبت
تمہیں تالوں اور تلواروں میں کھینچ لائی، تم نے کن دشواریوں سے یہاں آنے کی اجازت پائی ہوگی، اور تم انارکلی کے حال سے بے خبر یہاں آ گئے ہوگے۔ نہیں، تم مجھے ستانا چاہتے ہو، مگر بختیار تمہارے پس و پیش میں موت کا کرب ہے، میرا دل سینے سے ٹکرے مار رہا ہے، مجھے انارکلی کی خبر سنا دو۔ بختیار منہ موڑتے ہوئے، میں اس کو کوئی خبر حاصل نہ کر سکا۔ سلیم، اس کی خبر حاصل نہیں کر سکا؟ تم سے کتنی مختلف بات، تم بختیار نہیں رہے، میرے دوست نہیں رہے، میں سلیم نہیں رہا، تمہارا شہزادہ نہیں، ہاں احمد تو شہزادہ نہیں رہا۔ بختیار شہزادے کی خدمت بجا لاتا تھا، اب تقدیر نے منہ موڑ لیا، اسے سلیم سے ایک ذلیل قید سے کچھ سروکار نہیں رہا۔ بختیار اس کے پیچھے پیچھے اشک آلود آنکھوں کے ساتھ سیڑھیاں اترتے اترتے، جان سے عزیز دوست، یہ نہ کہو میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ سلیم بے قراری سے اس کی طرف مڑ کر، پھر میں تم سے کیا کہوں، کیا پوچھوں؟ بختیار کچھ نہ پوچھو، اللہ کچھ نہ پوچھو۔ آنسو چھپانے کو منہ دوسری طرف کر لیتا ہے۔ سلیم آنسو خداوند، بختیار کچھ کہو، بدترین خبر بتاؤ، مگر کچھ کہو۔ بختیار سب کچھ ہو چکا میرے شہزادے، سب کچھ ہو چکا، بتانے کو کچھ باقی نہیں رہا۔ سلیم کچھ باقی نہیں رہا؟ تم نے کیا کہا، کچھ باقی نہیں رہا؟ بختیار امیدیں، آرزوئیں، امنگیں، حوصلے سب مٹ گئے ہیں، تمہارا سب کچھ فنا ہو گیا۔ سلیم کی نظریں بختیار سے ملتی ہیں، بختیار کے چہرے پر دکھ ہے، سلیم کا چہرہ بالکل خالی ہے، سکوت ٹیسوں سے بھرا ہوا ہے۔ ذرا دیر دونوں ایک دوسرے کو تکتے رہتے ہیں، سلیم سب کچھ سمجھ جاتا ہے، اس کا سر جھک کر سینے پر آ پڑتا ہے، وہ کھڑا سامنے کو کرنے لگتا ہے۔ بختیار سلیم سلیم کہتا ہوا بڑھتا ہے اور اسے سنبھال لیتا ہے، پھر اسے اپنے ساتھ لے کر مسند پر بیٹھ جاتا ہے۔ سلیم کی آنکھیں بند ہیں اور اس کا سر بختیار کی گود میں رکھا ہے۔ میرے شہزادے، میرے بادشاہ، میری روح، ہوش میں آؤ، مرد بنو، دیکھو میں کہتا ہوں، آنکھیں تو کھولو، آؤ ہم انارکلی کی باتیں کریں، سن رہے ہو؟ جواب دو سلیم۔ سلیم پریشان نظروں سے ادھر ادھر یوں دیکھتا ہے گویا کسی کو امداد کے لیے پکارنا چاہتا ہو۔ سلیم کہیں نیچے اتر جا رہا ہوں، بختیار مجھے گود میں بھینچ لو۔ بختیار میرے سینے کے ساتھ ہو، میری جان کے ساتھ ہو، تم آنکھیں تو کھولو میری خاطر، سلیم خدا کے لیے آنکھیں کھول دو، دیکھو میری بات سنو۔ سلیم انارکلی، بختیار انارکلی، بختیار دیکھو تمہیں دیکھ رہی ہے۔ سلیم کہاں؟ بختیار تم اسے نہیں دیکھ سکتے، مگر تمہاری بے قراری اس کی روح کو بے چین کر رہی ہے، تم اس ناشاد کو مر کر بھی اطمینان حاصل نہیں کرنے دیتے، تم ہوش سنبھالو، وہ ہنستی ہوئی فردوس میں حوروں کے پاس چلی جائے گی۔ سلیم مجھے بٹھا دو، بے حس و حرکت بیٹھا اندیشہ ناک نظروں سے سلیم کو دیکھتا رہتا ہے۔ نہیں بیٹھوں گا۔ بختیار کیوں میرے شہزادے؟ سلیم مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ بختیار کیا؟ سلیم بختیار کا سہارا لے کر اٹھ بیٹھتا ہے، سرشار کی طرف جھکا ہوا ہے، چہرے پر مردنی چھائی ہوئی ہے، آنکھیں ساکت ہیں، ہاتھ جیسے بے جان ہیں، زندگی کی کل کا ایک بیکار پرزہ معلوم ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد سر اٹھاتا ہے اور سامنے اسی طرح تکنے لگتا ہے کہ کہیں دیکھتا معلوم نہیں ہوتا۔ سلیم بختیار تم مجھے چاہتے ہو؟ بختیار سلیم تم اس میں شبہ بھی کر سکتے ہو؟ سلیم ایک کام کر دو۔ بختیار کیا چاہتے ہو؟ سلیم ایک خنجر لا دو۔ بختیار تم کیا سوچ رہے ہو؟ سلیم کچھ نہیں، مجھے انارکلی کے پاس پہنچنا ہے۔ بختیار سلیم خدا کے لیے۔ سلیم یہ مقررہ ہے۔ بختیار رسول کے لیے۔ سلیم خنجر لاؤ یا دور ہو جاؤ۔ بختیار سلیم کچھ سمجھو۔ سلیم خنجر لاؤ یا دور ہو جاؤ۔ بختیار سلیم مجھ پر رحم کرو۔ سلیم کچھ نہیں، یہاں سے نکل جاؤ، اٹھو، دور ہو جاؤ، اس وقت، اسی لمحے، اسی گھڑی میں تنہائی چاہتا ہوں۔ حرم کے دروازے سے ثریا داخل ہوتی ہے اور سامنے چبوترے پر چپ چاپ کھڑی ہو جاتی ہے، سلیم کو دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ثریا ننھی رو نہیں رہی، وہ زندہ ہے۔ ثریا وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھا کر، میرے قریب نہ آ۔ سلیم کیا؟ ثریا دور کھڑا رہ۔ سلیم ثریا
ثریا تیمور کی نامراد اولاد، ہندوستان کے بزدل ولی عہد، میری بہن کی جان لے کر تو ابھی تک زندہ موجود ہے؟ پھول کو کھا جانے والے کیڑے، تو نے اس کی جان کو اپنی جان کہا تھا، جھوٹے تو نے اس کو بچا لینے کا وعدہ کیا تھا، بے حیا اس کوشش میں تو نے اپنی جان تک دے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ سب قول یوں پورے ہوئے جو ان انارکلی کی بڑھیا ماں کے ناپاک قاتل تجھ پر بے کس کا صبر ٹوٹے، تجھ کو مظلوم کی آہیں پھونکے، تجھ کو بے بس کے آنسو غرق کریں۔ بختیار: لڑکی خاموش خاموش۔ سلیم: ثریا، دنیا کی کوئی لعنت، کوئی بددعا باقی نہ چھوڑ، اور جب تیرا دل بھر جائے تو صرف اتنا کر، مجھے اپنی انارکلی کے راستے لگا دے۔ میری ثریا، میرا راستہ کھو گیا، ننھی تیری انارکلی کا سلیم راستے پر پڑ چکا تھا مگر لٹ گیا، بے بس کر دیا گیا۔ ثریا: ظالم اکبر کے دروغگو بیٹے، تجھے راستہ نہیں ملتا؟ میری جیتی جاگتی بہن کے گرد دیوار چن ڈالی گئی، وہ ناشاد زندہ گاڑ دی گئی، اس کی سلیم کی آخری چیخیں آسمان میں شگاف کرتی رہیں، وہ گڑتی چلی گئی اور سلیم کے سوا اس کے منہ سے کسی کا نام نہ نکل سکا۔ اس کی پھٹی ہوئی آنکھیں اینٹوں میں چھپ جانے سے پہلے صرف تجھ کو، تیری نحس صورت کو ڈھونڈتی رہی، اور یہاں پردوں میں گدیلوں پر جان کو لیے بیٹھا ہے۔ سلیم: زندہ دیوار میں پناہ تیری پناہ، میرے گرد کس جہنم کا منہ کھل گیا؟ میری آنکھوں کے سامنے چڑیل تو نے کس ہیبت کا نقشہ کھینچ ڈالا؟ ثریا: وہ تھرتھراتی ہوئی نازنین پتھروں میں ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گئی، اس کا دھڑکتا ہوا دل، دوڑتا ہوا لہو دیوار میں غرق ہونے کے بعد تھم گیا۔ اور تجھے اس کا راستہ نہ ملا، موت نہ آئی؟ سلیم: دیوار بند ہو گئی، وہ پتھروں میں رکا ہوا سانس، بند نظریں، تھما ہوا لہو مجھے پکار رہا ہے، چیخ چیخ کر پکار رہا ہے۔ بختیار: سلیم، تمہیں کیا ہو گیا نامراد لڑکی، تو نے کیا کر دیا؟ ثریا: خشمادی کتے، میری بہن کی روح دوسرے جہاں میں اس کے لیے بے تاب ہے، میں اسے یوں ہی چھوڑ دوں گی؟ میں اپنی آخری سانس کو اس کے لیے لعنت بنا دوں گی، میں اس کے لیے زندگی موت سے بدتر بنا دوں گی، میں اسے خود کھینچ کر موت کے منہ میں لے جاؤں گی۔ سلیم: بختیار کے آغوش میں ایک لخت الگ ہو کر دیوانہ دروازے کی طرف بڑھتا ہے۔ بختیار: سلیم، کہاں جا رہے ہو؟ سلیم: میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اس محل کو، اس قلعے کو کھنڈر بنا دوں گا، پتھروں کو اگلنا ہوگا، میرا انارکلی کا جو کچھ باقی ہے وہ اگلنا ہوگا، میری آغوش اپنی جان اس کے جسم میں ڈالے گی، ورنہ ایک ہی کھنڈر پر دونوں چمٹ کر تمام ہو جائیں گے۔ بختیار: راہ بند ہے۔ سلیم: راہ بند ہے تو میری ٹکریں راہ بنائیں گی۔ انارکلی دیواروں میں سے میرے پہلو میں آ پہنچی۔ دلارام صاحب عالم۔ ثریا: اندھے انارکلی ہیں یا وہ موسم جس نے انارکلی کو پھونک ڈالا؟ دلارام: انارکلی کی قاتل تیرے سامنے کھڑی ہے، اس نے انارکلی کو گرفتار کرایا، جشن کی رات یہ اکبر کے حضور میں موجود تھی، اس نے قتل کا حکم دلوایا، کل کی رات یہ اکبر کی خواب گاہ میں گئی تھی، انارکلی کا سانس بند ہے اور یہ سانس لے رہی ہے، انارکلی کے جسم میں زندگی کی آخری رمق مٹ چکی ہے اور اس کے جسم میں لہو جاگ رہا ہے، مار میرا کلیجہ ٹھنڈا کر، انارکلی کی روح کی جلن کو مٹا۔ دلارام تھر تھر کانپتے ہوئے: میں نے موت کی سزا نہیں دلوائی، داروغہ زندان نے دلوائی ہے، میں بے قصور ہوں۔ سلیم لپک کر اس کی گردن دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیتا ہے اور دبانا شروع کرتا ہے۔ آخرکار انارکلی کو گھونٹ ڈالنے والے پتھر، تو مجنوں سلیم کے ہاتھ آ گیا، اب اس کے ہاتھ تیرے خون کی ایک بوند سے انارکلی کا انتقام لیں گی۔ بختیار: دیوانے ہو گئے ہو میرے سلیم، میرے شہزادے، ذل الہی۔ سلیم: ان آنکھوں کی چمک کہاں گئی؟ ان گالوں کی سرخی اور تازگی کو کیا ہوا؟ قہقہا لگا کر دلارام کو نیچے پٹک دیتا ہے اور خود مسند پر بیٹھ کر ہانپنے لگتا ہے۔ ثریا چبوترے پر آنکھیں بند کیے چپ چاپ کھڑی ہے،
اکبر باہر کے دروازے سے گھبرایا ہوا داخل ہوتا ہے اور جلدی جلدی سیڑھیاں اتر کر سلیم کے قریب آتا ہے۔ اکبر: شیخو یہ کیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سلیم: تم کون ہو؟ اکبر: اپنے باپ کو پہچانو۔ سلیم: شیخو کا کوئی باپ نہیں ہے، وہ مر چکا۔ تم ہندوستان کے شہنشاہ ہو، جہاں بانی کے باپ، دولت کے باپ۔ تم قاتل ہو، انارکلی کے قاتل، سلیم کے قاتل۔ تمہاری پیشانی پر خون کی مہریں ہیں، تمہاری آنکھوں میں جہنم کے شعلے ہیں، تمہاری سانس میں ناش کی بو ہے۔ اکبر: ٹھیک ہو میرے بچے، ہوش میں آؤ۔ سلیم: جاؤ اس سے لپٹو اور اس پر آنسو بہاؤ۔ اکبر: دل آرام۔ سلیم: ہاں، تمہارے قید خانے کی کلید، تمہارا خون کا فرمان، تمہارے کچل ڈالنے والا پتھر۔ اکبر: خداوند یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ سلیم: اس کی سرد ناش میں روح یہ کہنے کو رکی ہوئی ہے کہ میں نے سلیم کو چاہا اور اس نے انارکلی کو چاہا اور میں نے انتقام لینے کے لیے انارکلی کو برباد کیا۔ جاؤ اس سے یہ سنو اور کلیجہ ٹھنڈا کرو اور پھر اپنے فرزند اور داروغہ زنداں کو بلاؤ، اس نے پیسے کے کمینے غلام کو جس نے دولت پر انارکلی کو بیچنا چاہا اور تمہارے ہاتھ اس لیے بیچ ڈالا کہ تم زیادہ امیر تھے۔ اکبر: شیخو یہ سچ ہے؟ ثریا: اس سے اور شہنشاہ سے، تم سے نہیں۔ تم بچ جاؤ گے، آسمان نہ ٹوٹے، بجلیاں نہ گریں، زلزلے نہ اٹھیں، لیکن یہ چنگاری جسے دوزخ کی ہوائیں سرخ کر رہی ہیں تم کو، تمہارے محلوں کو، تمہاری سلطنت کو، سب کو پھونک کر راکھ بنا دیں گی۔ غصے سے سیڑھیاں اتر کر اکبر کی طرف بڑھتی ہوئے مگر پاس پہنچنے کے بعد جب اکبر اس پر نظر ڈالتا ہے تو سہم جاتی ہے اور آہ کہہ کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اکبر سلیم کی طرف بڑھتا ہوا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتا ہے اور سلیم سکڑا ہوا، آنکھیں بند کیے چپ چاپ بیٹھا ہے۔ سلیم: تم ہوش میں آ گئے؟ تم سن سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو؟ سلیم ہلکی آواز میں: مجھے کچھ نگل رہا ہے، مجھے کچھ گھونٹ رہا ہے۔ ویرانوں میں سے چیخیں آ رہی ہیں، دیواروں میں سرگوشیاں ہیں، ہوا میں کچھ لرزا رہا ہے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ کیا ہے؟ میں کیا کہوں؟ تم کون؟ ذل الہی! تم شہنشاہ ہو، سخی ہو، رحیم! مجھے ایک خنجر لا دو، میں سب کے بعد بھی تم کو باپ کہوں گا، تمہارے قدموں میں سر رکھ دوں گا، تمہارے ہاتھ چوم لوں گا۔ مجھے اللہ ایک خنجر لا دو۔ اکبر آنکھوں میں آنسو امنڈ آتے ہیں: خداوند کیا معلوم ہوگا؟ شیخو میرے مظلوم بچے، میرے مظلوم بچے، اپنے باپ کے سینے سے چمٹ جا، اگر ظالم باپ سے دنیا میں ایک راحت بھی پہنچی ہے، تیرے سر پر اس کا ایک احسان بھی باقی ہے، تو میرے بچے اس وقت میرے سینے سے چمٹ جا اور تو بھی آنسو بہا اور میں بھی آنسو بہاؤں گا۔ اکبر ہاتھ پھیلاتا ہے، سلیم کھڑا ہو جاتا ہے اور ذرا دیر باپ کو دیکھتا رہتا ہے۔ مان جاؤ شیخو، مان جاؤ۔ سلیم منہ موڑ لیتا ہے اور ہاتھ پیشانی پر رکھ کر خاموش مسند پر بیٹھ جاتا ہے۔ اکبر کے ہاتھ مایوسی سے گر پڑتے ہیں۔ مجھے چھو مت، ایک دفعہ باپ کہہ دے، صرف ابا کہہ کے پکار لے، میں تمہیں خنجر لا دوں گا۔ مگر بیٹا، بد نصیب باپ جسے سب شہنشاہ کہتے ہیں، اپنا سینہ ننگا کر دے گا، خنجر اس کے سینے میں بھونک دینا، پھر تو دیکھے گا اور دنیا بھی دیکھے گی کہ اکبر باہر سے کیا ہے اور اندر سے کیا ہے۔ اکبر کا قہر، اکبر کا ستم اور اکبر کا ظلم کیوں ہے؟ اس کے خون میں بادشاہ کا ایک قطرہ نہیں، ایک بوند نہیں، وہ سب کا سب شیخو کا باپ ہے، صرف باپ۔ وہ بادشاہ ہے تو تیرے لیے، وہ مزدور ہے تو تیرے لیے، وہ قاہر اور جابر ہے تو تیرے لیے، وہ تیرا غلام ہے اور میرے جگر گوشے غلاموں سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ اکبر سسکیاں بھرتا اور منہ موڑ لیتا ہے اور ضبط کی کوشش کرتا ہے۔ رانی گھبرائی ہوئی حرم کے دروازے سے داخل ہوتی ہے، جلدی جلدی سیڑھیاں اتر کر اندر آتی ہے اور مسند پر بیٹھ کر سلیم کو آغوش میں لے لیتی ہے۔ سلیم سامنے ہوا بے معنی نظروں سے تک رہا ہے۔ رانی: سلیم، میرا سلیم، میرا سلیم، لٹا ہوا بچہ، زخمی جگر کا ٹکڑا، میرا نامراد شہزادہ، کہاں دیکھ رہا ہے چندہ؟ ہوا میں کیا ہے؟ سلیم: وہ راستہ تک رہی ہے، وہاں راستہ تک رہی ہے، اس کے افق چہرے پر فریاد ہے، دھندلی آنکھوں میں انتظار ہے، نیلے ہونٹوں پر سلیم ہے۔ بے تاب ہو کر مجھے وہاں بھیج دو، میری کوئی ماں ہے تو بھیج دے، میرا کوئی باپ ہے تو بھیج دے، اس محل میں کوئی انسان ہے تو بھیج دے۔ بد نصیب روح کا، معصوم انارکلی کا صبر نہ لو، اجڑ جاؤ گے، اس میں وہ ناشاد روح سائیں سائیں کرے گی۔ دیواروں میں
پناہ ہوگی، قبر میں پناہ ہوگی، آسمان تک میں پناہ ہوگی۔ رانی آنچل سے آنسو پوچھتے ہوئے، دیکھا مہابلی، دیکھ لیا، تمہارے سینے میں ٹھنڈک پڑ گئی، جاؤ اپنے تخت پر جاؤ، حکومت کرو، اولاد کو برباد کر دیا، ماں کو خون رلا دیا، اور کیا چاہتے ہو؟ اکبر آنسو پوچھتا ہوا بھاری قدموں سے سیڑھیوں کی طرف جاتا ہے۔ سلیم ماں سے لپٹ کر روتے ہوئے، ماں انارکلی، اماں انارکلی۔ رانی سلیم کو لپٹا کر اپنا رخسار اس کے سر پر رکھ کر، میرے لال، وہ زندہ ہے، وہ زندہ رہے گی، وقت کی گود میں، زمانے کی آغوش میں، یہ لاہور اس کا نام زندہ رکھے گا، دنیا اس کی داستان سلامت رکھے گی، اور تو بھی، میں بھی، اور دور دراز کی نسلیں بھی اس پر آنسو بہائیں گی۔ سن رہا ہے چاند؟ سلیم ماں کے سینے پر سر لگائے رو رہا ہے، ماں اس کے سر پر شفقت مادری کا سکون ریز ہاتھ پھیر رہی ہے۔ اکبر دل شکستہ اور آنسو بہاتا ہوا ایوان سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، گویا اس کے اوپر نامرادی اور غم نصیبی کا ویرانہ ہے، اور اس نے اپنے لیے اس کو پسند کر لیا ہے۔